اتنی بڑی ہے. زمزم دیا تو ٹھہر کے پیرا. بولا زمزم ہے. بولے او ویری گڈ. میں بولا راجستھان کا, ہندوستان کا, حیدرآباد کا پانی بیٹھ کے پیتا, زمزم کو اس میں اسپیشل کیمیکل ملے ہوا ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں, کوئی کیمیکل نہیں ہے. اس کو اللہ کے محبوبوں کے خدموں کو بوسہ لینے کا شرف نصیب ہو گیا. اس لیے یہ پانی کی شان یہ ہو گئی, پوری دنیا کا منرل واٹر ایک طرف اور زمزم کا پانی ایک طرف. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نہیں آئی؟ آ گئی. پوری دنیا کے پہاڑ ایک طرف اور جبل احد کی شان. اس کو بازو والا بھی مانتا. پتھر کی عظمت ماننے پورے جماعت والے ریڈی, پانی کی عظمت ماننے پورے جماعت والے تیار, کعبے کی عظمت ماننے پورے جماعت والے تیار. میں نے کہا رے ظالم, جب تو پتھروں کی فضیلت ماننے تیار ہے, صفا و مروہ کی عظمت ماننے تیار ہے, جبل احد کی عظمت ماننے تیار ہے, زمزم کی عظمت ماننے تیار ہے, کعبے کے پتھر کی عظمت ماننے تیار ہے, تو پھر آجا یہ بھی سن لے, ساری کائنات کے سارے انسان ایک طرف, سارے ولی ایک طرف, سارے نبی ایک طرف, سارے صحابہ ایک طرف, اور اللہ کا حبیب آمنہ کا لال ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. 1,24,000 پیغمبر مل کے جس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا چچورا ملا, تو آمنہ کے لال کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے ادب کر لے, اسی میں تیری نجات ہے. ہم آگے لوگاں پوچھے سلام پڑھنا فرض ہے, ہم بولے تو ہولا ہے, تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے, تو سعودی ریٹرن ہے تو. ارے دیوانے, سلام پڑھنا کیسا فرض ہوتا؟ سلام کیا نماز ہے؟ سلام پڑھنا فرض کیسے ہوا؟ تیرا سوال ہی جہالت کی نشانی ہے, تیرا سوال تیرے پاگل ہونے کی علامت ہے. سلام پڑھنا فرض نہیں ہے, سلام پڑھنا واجب نہیں ہے, سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے, مگر یہ ہمارا ایمان ہے جس کے صدقے میں مسلمان ہوئے, ویسے نبی پر سلام پڑھ لے, یہی تیری غلامی کا حق ادا کرنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا زورو بولے بھائی. جس کے نام پڑھ کے مسلمان ہوئے نا بھائی, اپن کہاں تھے جی؟ غریب نواز نہیں آئے تو اپن بھی گھنٹی پہ گھنٹی دے رہے تھے. نہیں, میں دیکھا آتے وقت ہمارے حیدرآباد والے بھائیوں کو بولا بھی, جتنے مندر راجستھان میں ہیں پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں اتنے مندر. آج بھی یہ سنٹر پوائنٹ ہے, اسی لیے غریب نواز یہی چاہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آج بھی یہ سنٹر پوائنٹ ہے راجستھان. بت پرستی یہاں آج بھی جتنی ہے پورے ہندوستان میں اتنی بت پرستی کہیں نہیں ہے. گلی گلی کو مندر, گلی گلی پہ مندر, چورستے چورستے پہ مندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کو وہاں نہیں بھیجتا جہاں امن ہے, وہاں نہیں بھیجتا جہاں سکون ہے, وہاں نہیں بھیجتا جہاں شانتی ہے. اللہ وہاں بھیجتا ہے جہاں ظلم کی انتہا ہے. حضرت غریب نواز آئے, حضرت سیف اللہ عبد الوہاب کو لے کر آئے, تو غریب نواز نے کسی گلی کے ملا سے مقابلہ نہیں کیا, پرتھوی راج سے مقابلہ کیا, جو اس وقت ہندوستان کی دھرتی کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. آپ نے مقابلہ کر کے بتایا, تیری سلطنت ایک طرف, تیری حکومت ایک طرف, تیرا مال و زر ایک طرف, تیری فوج ایک طرف, تیرا رتبہ ایک طرف, تیرا منصب ایک طرف, تیری شان ایک طرف, تیرا ملک ایک طرف, تیرا دبدبہ ایک طرف, اور اللہ کے محبوب کا مقام ایک طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. انہیں گلی کے لیڈر سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیڈر آتا گھر بدل دیتا انہیں. ہے ہندوستان میں 25 سے 28 کروڑ مسلمان ہیں.
مسئلے پہ آواز اٹھی تو سب چوئی موئی چپ ہے. ایک آدمی جواب نہیں دے سک رہا ہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت کے ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مگر غریب نواز آئے, نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ غریب نواز نے ظالموں کے بیچ میں 1 2 25 50 100 200 400 1000 2000 4000 کو نہیں, غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ہائے 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 ہائے. میرے پیارے بھائی نے بولتا شنو تو ولی کا مقام سمجھا ہی نہیں بچے, تو نبی کا مقام نہیں سمجھا, تو سب کو اپنے جیسا سمجھ رہا. تو ارے میں ایسا ہوں تو نبی ویسی چھے, میں ایسا ہوں تو ویسی, اچھا کہتا اللہ کے واسطے یہ جاہلوں کے شر سے بچو مسلمانوں. تمہارے علاقوں میں نجدیت, وہابیت, شرارت, سلفیت, ضلالت نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ مقدس علاقے ہیں جہاں سے اسلام زندہ ہوا ہے, سبحان اللہ. جہاں سے کلمے کو زندگی ملی ہے, جہاں سے مسجدوں میں اذان بلند ہوئی ہے. یہ راجستھان کسی معمولی علاقے کا نام نہیں ہے, یہ وہ پاک علاقہ ہے. غریب نواز نے اور حضرت سیف اللہ عبد الوہاب جیلانی نے اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر, اس پاک زمین پر بیٹھ کر یہاں سے ساری دنیا کو کلمہ پڑھوایا ہے, یہاں سے پورے ایشیا میں قرآن پھیلایا ہے, یہاں سے پورے لوگوں کو دین بتایا ہے, یہاں سے اللہ کا تعارف ہوا ہے, یہاں سے نبی کی پہچان ہوئی ہے. اور ایسی جگہ پر نبی کی گستاخی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اللہ کے ساتھ غداری نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھالو. نبی کسی عام بشر کی طرح نہیں ہے, نبی کسی عام مسلمان کی طرح نہیں ہے. تم میری خبر پہ آؤ تو تمہیں کوئی ثواب نہیں, میں تمہاری خبر پہ آؤں تو کوئی ثواب نہیں. تم کسی عام مسلمان کی خبر پہ جاؤ کوئی ثواب نہیں. ارے مزار کا مقام سمجھو, عام مسلمان کی خبریں ایک طرف, مدینے والے مصطفیٰ کا مزار ایک طرف, عام مسلمان کی خبر ایک طرف, اللہ کے محبوب ولی کا خبر ایک طرف. ارے آپ کی خبر پہ آئے تو کوئی خوشخبری, کوئی ثواب, کوئی رحمت نہیں, مگر آمنہ کا لال فرماتا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میری خبر کی زیارت کرتا ہے اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو چکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ, نبی کی خبر کی جو زیارت کرتا ہے اس کے لیے شفاعت کا مژدہ ہے. حضور کہتے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. مزارات کو نعوذ باللہ جاہل بے وقوف نئے نئے ویڈیو بناتے ہیں, نئی نئی باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ خبر کے پجاری ہیں, خبر کے پجاری ہیں, خبر. ارے رمیش تو کبھی آیا ہی نہیں درگاہ کو, یا پوجا ہوتی یا فاتحہ ہوتی تے کو معلوم ہی نہیں. بات سمجھ رہے آپ, یا پوجا ہوتی یا فاتحہ ہوتی, یا ظالم کو معلوم نہیں, باہر بیٹھ کے پکارتا ہے خبروں پہ پوجا ہوتی ہے. نعوذ باللہ, خبر کے پجاری جا کے خبروں کو پوجتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, پوجا عبادت کا دوسرا نام ہے. اردو میں عبادت کہتے ہیں, ہندی میں پوجا کہتے ہیں. اللہ کی قسم, یا اتنے مسلمان بیٹھے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, آپ حق اور ایمان سے بتائیں کہ آپ حضرت سیف اللہ عبد الوہاب الجیلانی کی بارگاہ میں آئے, آپ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آئے, آپ دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گئے. اے ناگور اور راجستھان والوں, کیا تم نے کبھی ولی کو عبادت کی نیت سے درگاہ کو گئے؟ کیا تم نے نعوذ باللہ ولی کو کبھی خدا سمجھا, خدا کے جیسا سمجھا, خدا کے برابر سمجھا؟ نہیں. یاد رکھو, ولی کو خدا سمجھنا شرک ہے, خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے, خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے, مگر ولی کو محبوب خدا سمجھ کر فاتحہ کا نذرانہ بھیجنا یہ پوجا یا عبادت نہیں ہے, یہ غلام ہونے کا حق ادا کرنا ہے. اور یہ جائز مستحسن عمل ہے. یہ کرنے والے کو ثواب, یہ کرانے والے کو ثواب. یہ کرنے والوں سے اللہ راضی, یہ کرانے والوں سے اللہ راضی. جو جاہل اپنے باپ کا مقام نہیں سمجھا,
انہیں اللہ کے ولی غوث پاک کے بیٹے کا مقام کیا سمجھے گا؟ اب سن لو دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زندوں کو سلام کرو، زندوں کے پاس جاؤ، زندوں سے بات کرو، زندوں کا ادب کرو، زندوں کا احترام کرو، مردوں کا کیوں؟ ہم نے کہا ظالموں، مردہ ہے کون؟ اب سنو دوستو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو۔ سبحان اللہ، اور ذرا زور سے، یہاں تک کہ حضور نے خود الفاظ بھی عطا کیے کہ کیسے الفاظ میں سلام کرو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قبر والوں کو ایسے سلام کرو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب جلسہ ختم ہو جائے گا، نقشبندی صاحب کا بیان ختم ہو جائے گا، آپ گھر کو جائیں گے، 2 بج رہے رات کے، آپ کے امی جان سو رہے ہیں، آپ کے بابا جان سو رہے ہیں، آپ دروازے پر گئے ان کے بیڈ روم پہ، دروازے پر جا کے آپ نے دروازہ کھولا، کھول کے دیکھ رہے امی جان السلام علیکم، ابا حضور السلام علیکم، امی جان مست خراٹے مار رہے ہیں، ابا جان فل گہری نیند میں ہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ بیگم پیچھے سے پوچھتی کیا جی جاتے وقت اچھے تھے، آتے آتے ایسے دیوانے حرکتیں کہیں کو کر رہے؟ تو بولے نہیں نقشبندی صاحب سلام کی عظمت پہ بیان کرے، ایسا پیارا بیان تھا، بولے سلام کا پہلا حق ماں باپ کا ہے اس لیے سلام کر رہے، دیوانے ہیں میرے پیارے دیوانے شوہر، سلام کرو امی ابا کو۔ نہیں صبح اٹھے بات کرو، انہوں نیند میں تم کہہ کے سلامہ مارتے کھڑے، چلا بات سمجھ میں آئی؟ سونے والے کو سلام، ارے زور سے بولو بھائی، ہاں سونے والے کو سلام نہیں کرتے۔ سلام اس کو کرتے ہیں جو سلام کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا۔ مسجد میں بھی گئے آپ، جماعت چل رہی، امام صاحب السلام علیکم، نماز پڑھے بعد امام صاحب دعا بعد میں کرتے، پہلے کان پکڑ کے کھینچ کے دیتے، بے وقوف، نماز پڑھاتے خود سلام کرتا۔ بات کیا پتا چلی؟ کہ ایسے شخص کو سلام مت کرو جو تمہارے جواب دینے کی صلاحیت، بات سمجھ میں آئی؟ سلام اس کو کرو جو سلام سنتا بھی ہے، جو جواب دیتا بھی۔ اب حضور سونے والوں کو سلام کرو نہیں بول رہے، حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بے ہوش کو سلام کرو نہیں فرمائے۔ آپ کل صبح کسی مریض کی عیادت کرنے دواخانے کو پہنچے، مریض وینٹیلیٹر پہ ہے، آپ بیڈ کے پاس پیروں کڑے کھڑے ہو گئے، پھپھا جان السلام علیکم، پھپھا جان السلام علیکم، پھپھا جان تو جواب نہیں دیتے کیونکہ انہوں بے ہوش ہے، وینٹیلیٹر پہ نہ انہوں سن رہے نہ جواب دے رہے، مگر پیچھے سے ایک جواب نرس دی، ہاسپٹل میں جو نرس ہے انہیں جواب دی۔ کیا جواب دی؟ بولے اور ایک بیڈ تیار کرو، آدھا پاگل آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سلام کرنا اچھی بات ہے، مگر کہاں کرنا وہ بھی ایک رول ہے، کس کو کرنا وہ بھی ایک قانون ہے، کب کرنا اس کا بھی ایک اصول ہے۔ جب چاہے جب جہاں چاہے دیوانوں کے جیسا کر لیتے پی لیں گے تو مینٹلی ریٹائرڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، سونے والے کو سلام نہیں کرتے، بے ہوش مریض کو سلام نہیں کرتے، اور مردے کو بھی سلام نہیں کرتے۔ آپ کو اطلاع ملی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، ارے کل رات میں دعوت میں میرے ساتھ تھا یار، آمنے سامنے بیٹھ کے چکن پہ فائٹ ہو رہی تھی، صبح صبح خلاص چلو دیکھ لیں گے آخری دیدار کے لیے آپ گھر میں گئے، بیڈ پہ لٹا کے رکھے ہوئے، آنکھاں بند ہے،
آپ دیکھتے کہ غفور بھائی السلام علیکم، غفور بھائی السلام علیکم. ایمانداری سے بولو، اب تک کئی میتوں کا تم آخری دیدار کرے، سلام کرے؟ زور سے بولو. کیونکہ مردے کو سلام نہیں کرتے. اگر کوئی کرا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کی موت کی خبر سن کے انہیں بھی منٹل ہو گیا بولتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سونے والے کو سلام، بے ہوش مریض کو سلام، مردے کو سلام. مگر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ لوگوں آؤ، جب تم قبرستان کی طرف آتے ہو تو خبر والوں کو سلام کرو. نبی نے خبر والوں کو سلام کروا کر ساری امت کو یہ خبر دے دی کہ سن لو، خبر میں رہنے والا نہ تو مردہ ہے، نہ بے ہوش ہے، نہ سو رہا ہے، وہ تمہارا سلام سنتا بھی ہے، تمہیں سلام کا جواب دیتا بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں سلام کا جواب دیتا بھی. ذرا زور سے بولو. ہاں، اسی لیے آئندہ سے درگاہ کو آئے تو یوں 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 دیکھ لیتے، نہیں ٹھہرنا. ادب سے ولی اللہ کی طرف چہرہ رکھ کے ٹھہرنا، کیونکہ تم ولی کو نہیں دیکھ سکتے مگر ولی تم کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ آداب زیارت ہے دوستو. ولیوں کی مزار پر آؤ تو بڑے ادب کے ساتھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب ذرا غور کرو پیارے دوستو. ایک صاحب بولے نہیں مولانا ابھی بھی میرے اندر نہیں گئی، میں نہیں مانتا کہ خبر میں کوئی زندہ ہے. حضور نے سلام کروایا ہوگا، سلام کرنے کی وجہ سے کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام ہو سکتا ہے حضور نے خبر کی راحت کے لیے کروایا ہو. تو میں بولا ویری گڈ. اب تیرے کو تیرے اسٹائل میں سمجھانا پڑتا. سنو دوستو، کوئی بھی اگر آپ کو بولے کہ خبر والے سب مردہ ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لو. کیا پکڑو؟ ہاتھ ہی پکڑو، کوئی گلہ پکڑیں گے؟ ہاتھ پکڑ لو. ہاتھ پکڑ کے اس کو پوچھو بھائی کل اگر تیری چٹھی اٹھ گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا تو حقدار ہو گیا. تیری نماز جنازہ پڑھائے، تیرے کو لکھ جا کے خبر میں ڈال دیے، تیری خبر بند کر کے ہم واپس آنے لگے. بتا تیری خبر میں سوال ہوں گا؟ سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ یہ مسئلے میں کوئی سنی وہابی نہیں ہے. بازو والا بھی بول رہا ہوتا کہتے ایسا بول رہا جیسا دیکھ کے آیا. سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی نے بتایا کہ خبر میں سوال ہوتا ہے، تو سوال سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. اچھا سوال خالی راجستھان والوں سے ہوتا؟ سب سے ہوتا. اچھا سوال خالی مسلمان سے ہوتا؟ نہیں، سوال نرسمہا راؤ سے بھی ہوتا، سوال جارج بش سے بھی ہوتا، سوال صدام حسین سے بھی ہوتا، سوال آپ سے بھی ہوتا، سوال میرے سے بھی ہوتا. تو سوال سننے کے لیے خبر والے کو خبر میں زندہ ہونا. چلیے سوال سننے زندہ ہوا، اب جواب دیں گا نہیں دیں گا؟ زور سے بولو جی. ارے بھائی ذرا ہیبت ہو رہی یارو پلیز. جواب دیں گا تو جواب دینے کے لیے زندہ ہونا. اب سنو دوستو، بازو والا سوال سننے جواب دینے زندہ ہوتا ہوگا، مگر یہ راجستھان کا عاشق، یہ غوث و خواجہ کا ماننے والا، یہ مصطفیٰ کی میلاد منانے والا، یہ نعت و سلام و فاتحہ کے نذرانے دربار مصطفیٰ میں پیش کرنے والا صرف سوال سننے یا جواب دینے زندہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں ہمیں زندگی تو اس لیے ملے گی. اب ہوش میں آ جا کہ دیکھ اب تیری خبر میں وہ جلوگر ہو رہا ہے جس پر تو زندگی بھر سلام اور فاتحہ پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جواب دینے کے لیے بھی زندہ ہونا. اور ہم غلاموں کی یہ خوش نصیبی ہے، نبی کو پہچانیں گے، آمد مصطفیٰ میں استقبال کے لیے زندہ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ کوئی بھی مردہ، اب بتاؤ خبر میں یہ لوگ بول رہے ہیں ولی مردہ ہے، انو مردہ ہے، کوئی بھی مردہ نہیں ہے، خبر میں سب زندہ ہے. اب ایک بات سنو، ایک ہمارا راجستھان کا پیارا پوری زندگی بھر ڈرنک مار کے گیا ہے، پوری زندگی بھر ڈرنک مار کے گیا خبر کو. تو خبر میں اللہ اس کو پوچھیں گے نہیں کائی کو پیا رہتا، حساب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ بولو نا جی. کئی لوگ پھگٹ میں گٹکے 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 اتنے کھا رہا، وہ پیٹ کے اندر کی پوری صلاحیت ختم ہو جا رہی. انہیں بول رہا بس رے بڑے بھائی میں پھٹ جاتا ہوں. اب بول رہا اتنے گٹکے کھایا، اتنے زردے پہ زردے زردے پہ زردے زردے پہ زردے، نکو رے بڑے بھائی بہت خطرناک چیز ہے وہ مت ڈال رہے بڑے بھائی. نا انتڑی پھٹی تو پھٹی، زردہ ہونا بول رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ خبر میں گئے بات پوچھیں گا نہیں کئی کو کلام یا اتنا یہ گناہ، یہ ناجائز چیزیں کئی کو کھایا اتنا. کئی لوگ 12 گھنٹے فیس بک پہ فیس بک دیکھ رہا، سکون مل رہا ہی نہیں. فلمہ دیکھ لے رہا، گانے دیکھ لے رہا، ڈرامے دیکھ لے رہا، کرکٹ دیکھ لے رہا، کیا کیا دیکھ لے رہا، سکون مل رہا ہی نہیں. پھر دیکھنے کو جا رہا، وہ انگوٹا یوں ہی چھوگا ہے اس کا، مرے تو بھی یوں ہی کر رہا، انگوٹا یوں ہی چھوگا. اب اللہ اس کا حساب لیں گا نہیں لیں گا؟ کئی کو تو یہ 12 گھنٹے فیس بک دیکھتا تھا، 3 بج گئے نیند ہی نہیں آ رہی، فیس بک ہونا بول رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آئی تو پھر چھوڑ دو. آ رہی تو سب آ رہی مگر عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ٹینشن ہے مسلمانوں سے، پورے باتاں سمجھتے عمل کچھ بھی نہیں کرتے. بولے مولانا تم آپ کو بلائے تم اچھا بولتے بول کے، اچھا بولو چلے جاؤ، عمل کے باتیں نہیں کرنا بولے. پیارے بزرگ اور دوستو، چیٹنگ، ہاں میں کھانا کھا لیا، تم بھی کھا لیے، اچھا کیا کھائے تو؟ رات بھر چیٹنگ چل رہی، صبح اٹھے تو آنکھاں پورے پھولے ہوئے، کیا ہوا؟ آنکھاں وہ دیکھتے آنکھاں پورے ہاتھ کو آ گئے. بیکار کی چلر پنے کی چیٹنگ، وہ چلتے جا رہا. مسلمان ہوش میں ہے ہی نہیں. بچے بھی ویسی چھو گئے، بڈھے بھی ویسی چھو گئے، جوانہ بھی ویسی چھو گئے، پورے چل رہے ہیں، تماشا بنے ہوا ہے. پیارے بزرگ اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جو حالات آج بن رہے ہیں، اللہ اس کا حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ زور سے بولو. تو پھر جب حساب لے گا، گناہ اگر بندہ کرے گا تو گناہ کا عذاب، اگر بندہ اچھا کام کرا تو اچھے عمل کا جزا ملے گی، اچھے عمل کی جزا ملے گی. تو جزا لینے کے لیے بھی خبر میں زندہ ہونا اور گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے بھی خبر میں زندہ ہونا. پیارے بزرگ اور دوستو، اب بتاؤ خبر میں مردہ کون ہے؟ یہ ہمارے کو حولہ بنانے کے واسطے ابھی نے سوچا یہ ایک درگاہ کو نکو جاؤ بول کے بول سکتا ہوں میں، تو یہاں نکو جاؤ بولے تو انہیں سننی وہ درگاہ کو جاتا، وہ درگاہ کو مت جاؤ بولے تو ناگور کی تیسری درگاہ کو جاتا، تیسری کو نکو جاؤ چوتھی کو جاتا. تو کتنے درگاہوں سے روکیں گا انہیں؟ پورے ہندوستان میں 1 لاکھ مزارات ہے کم و بیش، کہاں سے روکیں گا انہیں؟ بولا یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، ایک درگاہ کے پیچھے نہیں پڑنا اپن. بولے کوئی ایسا فارمولا لاؤ پورے درگاہوں سے پبلک خود بخود رک جانا. بولے کیا؟ گولی ڈال دیا، درگاہ میں سو مردہ ہے، لوگ امت. یہ آپ کو درگاہ سے روکنے کی ایک مہم چلائی گئی، مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے. خدا کی قسم مردہ کوئی بھی نہیں ہے. خبر والا اپنی خبر میں اتنے شعور کے ساتھ زندہ ہے جتنا شعور تم کو اور مجھ کو بھی نہیں ہے. اس کی ایک پٹائی ہوں گی تو اس کو یاد آتے رہیں گا، ارے رے 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 میں 35 سال پہلے اس کے 2000 روپے لے کے ڈبا دیا تھا.